السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک و موضوع ہے کہ مصافحہ کرنے کا، ہاتھ ملانے کا کون سا طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت سے ثابت ہے یا کیا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہی سنت سے ثابت ہے؟ کیا ایک ہاتھ سے مصافحہ اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا، کیا یہ دونوں طریقے سے ثابت ہے صحیح حدیث سے؟ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پوری دلیل کے ساتھ۔ اسی طرح سے یہ بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ معانقہ یعنی گلے ملنا کیا صحیح حدیث سے ثابت ہے اور کس طرح سے گلے ملنا چاہیے؟ اسی طرح سے مصافحہ کرنے کی صحیح حدیث سے کیا فضیلت ثابت ہے؟ یہ تمام باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور میں نے اس ٹاپک اس موضوع پر بیان ریکارڈ کرنے کی اس لیے ضرورت سمجھا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں نسیم بھائی، جو کہ چھٹی پر گئے ہوئے تھے انڈیا میں، تو وہاں پر ایک مقلد بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مصافحہ کیا ایک ہاتھ سے تو وہ برا مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لہٰذا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، ایک ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانی چاہیے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مصافحہ کرنے کا کون سا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اپنے معاشرے کے اندر اکثریت پائی جاتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں تو ایک تو معانقہ جس ڈھنگ سے کیا جائے گا، جس ڈھنگ سے گلے ملا جائے گا، اس طریقے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی کے مطابق گلے ملتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مصافحہ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس مصافحہ کو، اس ہاتھ ملانے کے طریقوں کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہاتھ ملانے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس طریقے سے سلام بھی کرتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر کے اس طرح سے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں کیا شریعت کے مخالف ہیں یا شریعت کے مطابق ہیں؟ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کے لوگوں کے لیے کیا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے، بہترین آئیڈیل ہیں۔ کس کے لیے؟ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری زندگی رول ماڈل کس کے لیے ہے؟ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا طور طریقہ جو ہے یہ رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو ہم تمام مسلمان جو اللہ پر اور اس کے رسول پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو بھی طریقہ ملے اس کو فالو کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں ایک عمل مصافحہ کا ہے، ہاتھ ملانے کا ہے، اور مصافحہ کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صحابہ کو تعلیم دیے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کیا کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے،
किस हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करते थे। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा में फरमाते थे, हम्दो सना करने के बाद, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह, बेशक सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है यानी कुरान, और जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। व खैरुल हुदा हुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, यानी बदतरीन दीन में वो काम है, यानी नया काम जो ईजाद करना है अपनी तरफ से, उसमें इजाफी करना है, बढ़ाना है। और हर नया काम दीन में बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 867 2005 पर, और सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 1579 पर। इसी तरह से और भी कुतुब हदीस के अंदर ये रवायत मौजूद है। इससे पता चलता है कि सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब कुरान है, और सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और हर वह नया काम दीन में इजाद करना है, और हर नया काम गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो इसी में से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, नए काम क्या क्या हैं, इस मुसाफा के ताल्लुक से, इस गले मिलने के ताल्लुक से मैं वो बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज मुआशरे में अक्सर लोग हाथ मिलाने के बाद अपने दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, अपने करीबी लोगों से हाथ मिलाते हैं, और हाथों को मिलाने के बाद क्या करते हैं, सीने पर हाथ रखते हैं, और इसी तरह से अपने दोनों हाथों को या एक हाथ को अपने सीने पर लगाते हैं। यह तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का नहीं था, न इज्माए दीन का था। ये भी अगर वो दीन समझकर ऐसा करते हैं, जो समाज समझकर ऐसा करते हैं, तो ये बिदात है। इस तरह करने से बचना चाहिए। हाथ मिलाएं तो सीने पर हाथ न रखें, क्योंकि किसी ने यह अमल नहीं किया है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, न सहाबा ने किया है, न इज्माए दीन में से किसी ने किया है। लिहाजा इसको करने से बचें, बल्कि हाथ मिला करके हाथ को छोड़ दें। इसी तरह हर नमाज से पहले या हर नमाज के बाद बार बार मिलते वक्त हाथ मिलाना यह भी साबित नहीं है। हाथ मिलाने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आम तौर पर सहाबा से मुसाफा करते वक्त या बैत करते वक्त अपने एक दाहिने हाथ को ही बढ़ाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर अपने सहाबा से जब हाथ मिलाते थे बैत करते वक्त, तो अपने दाहिने हाथ को ही आगे बढ़ा करके मुसाफा किया करते थे। और सहाबा में से कुछ दो हाथ बढ़ाकर या कभी एक हाथ बढ़ाकर बैत के वक्त मुसाफा करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का इल्म सिखाते हुए कभी कभी अपने दोनों हाथों के बीच में सहाबा के एक हाथ को रखकर याद दहानी के तौर पर मुसाफा करते थे। यानी तीन हाथ से मुसाफा, तीन हाथ से हाथ मिलाना, ये साबित है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हाथ और सहाबा के एक हाथ, दो हाथों के हथेलियों के बीच में सहाबा के एक दाहिना हाथ हुआ करते थे। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कफ़ी बैना कफ़ैहि अत्तसाहुदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तसाहुद सिखाया। उस वक्त मेरा हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों के बीच में था। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 6265 पर। इस हदीस से पता चला कि सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दाहिने हाथ की हथेली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में थी, और ये तीन हाथ से मुसाफा करना साबित है। एक शख्स के दो हाथ हों, दूसरे शख्स के एक हाथ हों, दाहिना हाथ। ये तीन हाथ वाला मुसाफा करना साबित है,
لیکن 4 ہاتھ والا مسافہ، 2 ہاتھ ادھر سے 2 ہاتھ ادھر سے، یہ 4 ہاتھ والا مسافہ ثابت نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں ایک اہل حدیث عالم نے بھی یہ بات کو کہا ہے کہ آج جو 4 ہاتھ سے مسافہ عام طور پر مسلمان کرتے ہیں، یہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ 3 ہاتھ سے اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ تھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 ہاتھ تھے، لہذا یہ 3 ہاتھ والا مسافہ، 3 ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ تو ثابت ہے، لیکن 4 ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو میرا عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اہل حدیث عالم نے یہ بات کہی ہے، سنیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا، مگر یاد رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہاتھ ملایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 ہی ہاتھ تھا، یعنی 4 ہاتھ کے بجائے یہ 3 ہاتھ والا سلام ہے، جس پر آج کسی کا عمل نہیں ہے۔ استدلال اس حدیث سے، مگر اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ 4 ہاتھ ملانے پر عمل چل رہا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا یہ 3 ہاتھ والا مسافہ، 3 ہاتھ سے ہاتھ ملانا، اس پر کسی کا عمل نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے خامخواہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر دین سمجھ کر کے 4 ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ دین میں ایجاد کرنا ہے اپنی طرف سے، اور یہ بدعت ہے، اس کو کرنے سے بچیں اور اس سنت کو زندہ کریں۔ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے تو آپ دونوں میں سے ایک آدمی 2 ہاتھ اگر بڑھاتا ہے، 2 ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے، تو سامنے والا 1 ہاتھ بڑھا کر کے مسافہ کرے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کچھ مقلد بھائی جو ہے وہ 1 ہاتھ سے مسافہ کو پسند نہیں کرتے، جبکہ 1 ہاتھ سے مسافہ کرنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے عام طور پر، اور اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں مقلد حضرات کے جو علماء ہیں، جو مولوی ہیں، جو مفتی ہیں، وہ بات کو مانتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی اور 1 ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی یہ درست ہے، جائز ہے۔ 1 ہاتھ سے مسافہ کرنے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ سنیے، مسافہ دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور 1 ہاتھ سے بھی جائز ہے کیا جائے، البتہ 1 ہاتھ سے بھی جائز ہے، 1 ہاتھ سے مسافہ کرنے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ 1 ہاتھ سے مسافہ کر لو، بڑا متکبر ہے، 1 ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے، سب 4 انگلیاں دیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ اگر 1 ہاتھ سے مسافہ کرنا بے ادبی ہوتی، تکبر ہوتا، تو ابن مسعود جیسی ہستی 1 ہاتھ سے مسافہ کرتا۔ میرے نبی کبھی 2 ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی 1 ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، خالی سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ہمارا عجب نظام ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا، اور مقلد بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ چلیے آپ ہماری مت مانیے، اپنے علماء کی آپ مانیے۔ آپ اگر اکابر پرست ہیں، آپ تو مقلد ہیں، آپ کے ہاں تو آپ کے علماء، آپ کے امام کا قول ہی حجت ہوا کرتا ہے، تو آپ اپنے مولوی، اپنے مفتی کی بات کو ہی مان لیں کہ 1 ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی جائز ہے، یہ بھی ثابت ہے، لہذا 1 ہاتھ سے مسافہ کرنے والے کو برا نہ کہیں، ان کی بھی تو مان لیں کم سے کم۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنے اہل حدیث عالم محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے حافظ عمر صدیق، ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ 1 ہاتھ سے بھی مسافہ کرنا ثابت ہے اور دونوں ہاتھ سے بھی مسافہ کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اپنے اہل حدیث عالم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لوگوں میں سختی نہ کیا جائے اس بات کو لے کر کے، بلکہ یہ دونوں طریقہ ثابت ہے۔ کوئی 1 ہاتھ سے کرنا چاہے 1 ہاتھ سے کر سکتا ہے، کوئی دونوں ہاتھ سے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ سنیے،
یہ بھی کوئی خیر مسئلہ نہیں ہے. چلو مصافے والا مصافہ جو ہے 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے 1 ہاتھ سے. بھائی دونوں طرح جائز ہے. 1 ہاتھ سے مصافہ کرنا بھی صحیح ہے, 2 ہاتھ سے کرنا بھی صحیح ہے. 1 ہاتھ کے ساتھ سلام کرنا اخذہ بیدہ فصافحہ, اس میں مولانا مبشر احمد ربانی کا ایک فتویٰ ہے, وہ پڑھے. لیکن ہمارے نزدیک 2 ہاتھ سے مصافحہ لینا بھی جائز ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے دور. جی میں جواز کا قائل ہوں نا, سنیت کا باب تو نہیں باندھا. مثال کے طور پہ سنیں, اس میں تعلیم والی روایت ہے نا, کفی بینا کفی ہی علمنی التشہد, نبی علیہ السلام نے تشہد سکھایا. اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے, دلیل نہیں ہے. استدلال, دلیل اور استدلال میں فرق ہے. دوسری بات, الادب المفرد کے اندر ایک روایت ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی, ان کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور کہا ہاتان الیدان, یہ وہ 2 ہاتھ ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی. ٹھیک ہے, تو ہم تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ, یہ کوئی مسئلہ کفر اسلام کا نہیں ہے. میں الحمدللہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہوں, 1 سے بھی کرتا ہوں, جو 1 سے کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, آپ نے سنا, تو اس معاملے کے اندر سختی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ 3 ہاتھ سے مصافحہ کرنا. سامنے والا اگر 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے تو ایک آدمی کو 1 ہاتھ داہنا ہاتھ بڑھا کر کے مصافحہ کرنا چاہیے. ہاتھ کی ہتھیلی ملنا چاہیے. تو اگر کوئی دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے, سامنے والا 1 ہاتھ دے کر ہاتھ ملاتا ہے, تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا, بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 ہاتھ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ہاتھ تھا. لہذا ثابت ہوا یہ 3 ہاتھ والا مصافحہ کرنا, اور اسی کو زندہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح سے یہ خاص تشہد کی تعلیم سکھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کے بیچ میں صحابی کا 1 ہاتھ ہتھیلیوں کے بیچ میں صحابی کا 1 ہاتھ کو رکھ کر کے یاد دہانی کے وقت جو ہے مصافحہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ تھے اور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 ہاتھ تھے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت مصافحہ 1 داہنے ہاتھ سے کرتے تھے اور صحابی کا 1 ہاتھ داہنا ہوتا تھا. اسی طرح سے بیعت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1 ہاتھ دائیں والے پر بیعت لیتے تھے عام طور پر, اور بیعت اور مصافحہ کی حقیقت ایک ہی ہے. یہ جان لیجئے کہ بیعت کے وقت جو مصافحہ کیا جاتا ہے وہ, اور ملاقات کے وقت جو مصافحہ کیا جاتا ہے وہ, دونوں کی جو حقیقت ہے وہ ایک ہی ہے. دونوں میں سے کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں جیسا مصافحہ عند الملاقات پر مصافحہ کا لفظ وارد ہوا ہے, مصافحہ کا لفظ وارد ہوا ہے, مصافحہ عند البیعت پر بھی وارد ہوا ہے, اور ان دونوں وقتوں کے مصافحہ کی حقیقت میں شرعاً کچھ فرق نہیں ہے. اس تعلق سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئیں اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بیعت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ہم سے بیعت لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی لا اصافی النساء, انی لا اصافی النساء, میں عورتوں سے بیعت نہیں کرتا, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. دیکھیے سنن نسائی میں حدیث نمبر 4186 پر اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1597 پر, اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صورت ہاتھ ملانے کی, ایک صورت مصافحہ کرنے کی بیعت کے وقت بھی ہے, کہ بیعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے, ہاتھ نہیں ملاتے تھے, اور صحابہ سے, مردوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے. یہ ثابت ہوا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے وقت اپنے 1 دائیں ہاتھ سے ہی مصافحہ کرتے تھے, اسی کو ہاتھ آگے بڑھاتے تھے, اور صحابہ میں سے کچھ لوگ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر بیعت کرتے تھے, تو کبھی کچھ لوگ اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھا کر
ایک ہاتھ کو بیعت کرتے تھے. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے ہوں اور صحابہ میں سے کسی صحابی نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر کے مصافحہ کیے ہوں یا بیعت کیے ہوں ملاقات کے وقت یا بیعت کرتے وقت. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. کسی صحابی سے ملاقات یا بیعت کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے دو ہاتھ کر کے مصافحہ کرنا، چار ہاتھ والا مصافحہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے مصافحہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی جان لیجئے. بطن کف کو بطن کف سے ملانا، یعنی یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، یہ بطن کف ہے، یہ کف کا پیٹ ہے، یہ کف کا پیٹ ہے. ان دونوں کا ملانا، بطن کف سے بطن کف کو ملانا، اس طریقے سے یہ ملانا، بطن کف سے بطن کف کو ملانا، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانا، اس کو کہتے ہیں مصافحہ. لیکن پشت کف سے ملانا، پشت کف کو پشت کف سے ملانا، یعنی یہ پشت ہے، یہ پیچھے کا حصہ ہے، اس کو بطن کف پیٹ سے اس طرح ملانا اور اسی طرح سے اس طریقے سے ملانا، یہ مصافحہ نہیں کہلاتا ہے. یعنی پشت کف کو ملانا یا بطن کف کو پشت کف سے ملانا یہ مصافحہ نہیں کہلاتا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح سے ہاتھ پکڑتے ہیں، یہ مصافحہ نہیں کہلاتا ہے. اسی طرح سے اس طرح سے ہاتھ پکڑنے ہیں، یہ مصافحہ نہیں کہلاتا ہے. مصافحہ کہلاتا ہے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح سے پکڑنے سے مصافحہ کہلاتا ہے. دیکھیے علامہ مرتضی زبیدی حنفی یہ لکھتے ہیں تاج العروس میں شرح کاموس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181 میں. اسی طرح سے ملا علی قاری حنفی نے مرقات شرح مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 میں. اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 293 میں. اور یہ اس سے واضح ہو گیا کہ داہنے ہتھیلی کو دوسرے شخص کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانا مصافحہ کہلاتا ہے مانوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے. اب اس کے خلاف جو لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں. جو لوگ اس طرح سے دونوں طرف سے ہاتھ ملاتے ہیں، دو ہاتھ کر کے اس پشت کو بھی ساتھ میں بائیں ہاتھ سے سپورٹ دیتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے معنی ہے.